الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ نوشاہ عزیز، پیاری دلہن، ذمہ داران محفل، علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگ ساتھیوں، معزز خواتین، تعریف اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکت کے لیے سزاوار ہے جو مالک تقدیر بھی ہے اور زندگیوں کا رہنما بھی۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا بتایا ہوا راستہ سچا ہے اور اس کے علاوہ تمام راستے غلط اور باطل ہیں۔ حضرات، مومن کی زندگی میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو زندگی کا انقلابی نقطہ یا ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ نکاح اور یہ رشتہ بالعموم کبھی جانے پہچانے لوگوں کے بیچ ہوتا ہے اور کبھی انجان لوگوں کے بیچ ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ جب لڑکی کے انتخاب کی بات آئے نکاح کے لیے یا لڑکے کے انتخاب کی بات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو رہنمائی فرمائی اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ایمان مکمل ہوتا ہے جب آدمی نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی وجہ بتائی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، نگاہوں کی حفاظت بھی ہے، شہوت پر قابو بھی ہے۔ یہ نکاح کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب کوئی لڑکا نکاح کا ارادہ کرے تو اس میں کیا بات چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، تم میں سے جو آدمی ایک عورت کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس آدمی میں ایک عورت کو پالنے کی طاقت نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ خواہشات کی طرف سے اس کے لیے ڈھال ہے۔ لڑکی کیسی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا بالعموم ایک دستور یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گوری چمڑی تلاش کرتے ہیں، اگر وہ مل جائے تو اس کے بعد پیلی دمڑی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، سونا کتنا ملے گا، جہیز کتنا ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، چار باتوں کو دیکھ کر لڑکی کو نکاح میں لیا جا سکتا ہے۔ لِحَسْبِهَا، بہتر خاندان، وَلِمَالِهَا، مالداری، وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی، وَلِدِينِهَا، دینداری۔ اللہ کے رسول نے ان چاروں باتوں کے اظہار کے بعد فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، اللہ تمہیں سکھی رکھے گا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے تو جو دو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، زندگی کی راحت رہے تکلیف رہے، دونوں مل جل کر خوشیوں کو بھی بانٹتے ہیں،
اور مسائل اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے جس نے ان دو اجنبی دلوں میں اتنی محبت پیدا کر دی؟ تو اس کا جواب آسمان و زمین کا مالک خود دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت کو پیدا کر دیتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی محبت اور رحمت کے بیچ اللہ جل جلالہ نے رکھ دی ہے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت اور محبت اور رحمت قرآن نے استعمال کیا۔ محبت جوانی کا تقاضا ہے اور رحمت بمعنی خدمت اڈھیر عمر اور بڑھاپے کا تقاضا ہے، اور انسان کی ازدواجی زندگی ان دو ہی باتوں پہ چلتی ہے، ایک محبت ہے اور دوسری زندگی میں ایک دوسرے کی خدمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نکاح کے اندر کس چیز کی اہمیت ہے؟ دو ہی باتوں کی اہمیت۔ ایک فرمایا کہ نکاح میں مہر دیا جائے اور دوسرا دعوت ولیمہ کیا جائے۔ وہ نکاح جس میں مہر نہ دیا جائے یا نہ دینے کا ارادہ رکھا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رشتہ حرام کا ہے۔ اب مہر کتنا باندھا جائے تو اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم میں سے کوئی مہر میں اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے تو کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ مہر باندھ سکتا ہے۔ یہ مہر ایک نکاح میں لڑکی کی زندگی کی ایک اکیلی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دعوت ولیمہ اس کو مسنون قرار دیا گیا۔ وہ نکاح جس میں لوگوں کو تکلیف کم ہو اور جانبین کو تکلیف کم ہو، بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَعُونَةً، یقیناً فرمایا سب سے بہترین نکاح جس میں سب سے بڑی برکت ہوتی ہے وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم تکلیف لوگوں کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی زندگی کیسے گزاریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، فرمایا ممکن ہے شادی کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی میں کوئی غلطی دیکھے اور ایک بیوی اپنے شوہر میں کوئی خامی دیکھے، تو اللہ کہتا ہے جب نکاح ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا لباس بن جائے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کا لباس بن جائے۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کا ہے، بتانے کا نہیں۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ باپ بن جائے گا اور وہ ماں بن جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نکاح کے بعد اللہ کے خزانے کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد بھی ہے، اسے اللہ سے مانگا کرو۔ آسمان و زمین کا رب کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے صرف لڑکیاں دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے صرف لڑکے دے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور تیرا رب چاہے تو کسی کی زندگی میں اولاد کا پھول کھلنے ہی نہ دے۔
تو حکم دیا گیا انبیاء کے طریقے پر اللہ کے دربار میں رشتہ قائم ہو جانے کے بعد نیک اولاد مانگا کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد دے۔ حضرت زکریا نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار پاکیزہ اولاد دے کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایک کی دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل اور دوسرے کی دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ دیے گئے۔ اولاد کا ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے، نیک اولاد کا ہونا بڑی چیز ہے، جو دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اولاد تو حضرت نوح کو بھی دی گئی، لیکن اللہ اور اس کے نبی کی نافرمان نکلی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئے۔ شادی کے بعد فرمایا مرد یہ تصور نہ کرے کہ کمزور مخلوق ہاتھ لگی ہے، جیسے چاہے ستائے، جیسے چاہے ظلم کرے، جیسے چاہے اس کے ساتھ اس کو تکلیف میں ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا میں خوش نصیب ہے وہ مرد جسے نیک عورت بطور بیوی کے مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا اخلاق کی، عادات کی، کردار کی تعریف کرے، کیسے ہیں صاحب؟ ارے بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا لڑکا ہے، نیک ہے، لوگ اچھے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، سماج جو ہے نمازوں کا اہتمام ہے، بلند اخلاق رکھتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ لیکن کسی انسان کی زندگی میں اس کے بیوی بچے اگر اس سے ناراض ہوں تو ساری دنیا کا سرٹیفکیٹ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہو۔ مثال پوچھنا ہے تو اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی ان کے لیے کتنے بہتر ہے، حضرت فاطمہ سے پوچھو ان کے باپ ان کے لیے کتنے بہتر تھے، اور حسن حسین سے پوچھو کہ ان کے نانا ان کے لیے کتنے بہتر ہے۔ دنیا ہماری تعریف کرے اور بیوی بچے ناراض ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے، گھر میں پکتی ہیں کنکیاں، باہر بجتی ہیں ٹمکیاں، تو یہ اسلام نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مصاہر، سمداوے کی اہمیت اسلام نے جو بتائی دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں بتائی۔ فرمایا شادی کے بعد لڑکی کے لیے 2 ماں باپ اور لڑکے کے لیے 2 ماں باپ۔ لڑکا جس گھر میں داماد بن کر جا رہا ہے وہاں داماد بن کر نہیں بیٹا بن کر رہے، اور لڑکی جس گھر میں بہو بن کر جا رہی ہے بہو بن کر نہیں بیٹی بن کر رہے۔ ساس اور سسروں کو والدین کا درجہ دیا گیا۔ اور پھر آپ اسلام کے بارے میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر چیز اسلام میں جو بھلائی کی ہو، نیکی کی ہو، اچھی بات ہو، اس کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی سے مسکرا کر ملے تو وہ عبادت، کسی کو دیکھ کر تبسم فرمایا اس کو وہ عبادت، لہذا ہر چیز عبادت۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا اسلام میں عبادتیں ہیں لیکن اس کا مفہوم کبھی سوچ کر دیکھیے۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہو جاتی ہے، روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، ادا کرنے پہ ادا ہو جاتی ہے، زندگی میں حج 1 بار فرض ہوتا ہے، ادا کرنے پہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن مومن کی زندگی میں نکاح ایک ایسی عبادت ہے جب شروع ہوتی ہے تو زندگی کی آخری سانس تک چلتی ہے، زندگی کی آخری سانس تک چلتی ہے۔ تو فرمایا اس کی بڑی اہمیت، اور اس انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو سب سے پہلا رشتہ جو بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، دوسرے تمام رشتے اس رشتے کے بعد وجود میں آئے۔ اسی لیے کہا انسان کا وہ معاشرہ جس میں میاں بیوی کا رشتہ صحیح ہو، ایک صحیح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
اللہ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا حضرت آدم اور حوا کا جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ موٹی سی مثال دی جاتی ہے، اگر پہلا ناگر صحیح ہو تو سارے ناگر ٹھیک چلتے ہیں، یہ میاں بیوی کا رشتہ اگر صحیح ہو تو اس کے سارے رشتے اس کے بعد برابر ہوتے ہیں۔ اور خطبہ نکاح ابھی آپ سنیں گے جن میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں دونوں کے لیے بڑی نصیحت رکھی گئی، جس میں پہلی آیت ان تینوں آیتوں کے نقطے پر مفکر اسلام میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کے تعلق سے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو اللہ نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد سارے انسانوں کو پھیلا دیا، پھر اللہ کہتے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم رشتے مانگا کرتے ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تمہارا نگران ہے۔ آج اس نئے رشتے کے ساتھ اور نئے رشتے وجود میں آ رہے ہیں، دولہا کے لیے نئے رشتے، دلہن کے لیے نئے رشتے، لہذا اللہ کہتا ہے دیکھو نئے رشتوں کی چمک میں پرانوں کو نہ بھول جانا، پرانوں کو نبھانے کے چکر میں نئے کو نظر انداز نہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم رشتوں کو کیسے نبھاتے ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں آئے۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور مہمان نوازی کا موقع ہے، مبارکبادی کا موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے وقت میں اس آیت کو پڑھا جو اشارہ کرتی ہے ایک مومن کی زندگی کتنی بھی خوشیوں میں گزرے لیکن اس کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہونا چاہیے، اور آخرت کی کامیابی کا دروازہ ایمان پر خاتمے سے شروع ہوتا ہے۔ قربان جاؤں میرے رب پر، کیا کلام نازل کیا اس نے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو جب بات کہو تو سیدھی بات کہو، اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی بات کہو۔ اگر تم نے انصاف کی بات کہی اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑا کامیاب ہو جائے گا، بڑی کامیابی۔ اس آیت کو نکاح میں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ جب رشتے نئے وجود میں آتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا دولہا رہے یا دلہن رہے، شوہر رہے یا بیوی رہے، جب بات آئے تو انصاف کی بات ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، بہتان نہ ہو، کسی کی جانبداری نہ ہو، حق اور صداقت کی بات ہو۔ کیا کیا چیزیں میرے رب نے سکھائی ہیں، کیا کیا چیزیں میرے رب نے سکھائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انسان سب سے زیادہ پریشانی شادی کے بعد لڑکے کو شروع ہو جاتی ہے، چند دن نہیں گزرتے تو جو ہے ماں پریشان، باپ پریشان، بیوی کی سنو ماں باپ ناراض، ماں باپ کی سنو بیوی ناراض، آدمی سوچتا کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی وجہ کا حل اسلام بڑی آسانی سے بتاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلافت بنو عباسیہ کے چیف جسٹس گزرے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے سامنے ایک آدمی ایک ہاتھ میں تربوز اور ایک ہاتھ میں خربوز لے کر آیا، آ کر کہا حضرت ذرا بتائیے ان دونوں میں میٹھا کون سا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کھانے کی اجازت دو تو کھا کر بتاؤں۔ تو کہا اجازت ہے، تو ایک ٹکڑا تربوز کا کھایا، ایک خربوز کا کھایا، اور پھر کھانے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو آدمی نے پوچھا حضرت فیصلہ سناؤ۔ کہا کیا فیصلہ سناؤں؟ تربوز خربوز کے خلاف گواہی دے رہا ہے، خربوز تربوز کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو پھر امام ابو یوسف نے کہا ارے بے وقوف، تربوز کا مقابلہ تربوز سے کر، خربوز سے مقابلہ خربوز سے کر، دونوں پھل ہیں،
لیکن دونوں کی حیثیت الگ ہے۔ ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے۔ مسئلہ بگڑتا اس وقت ہے جب مرد ان سب کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے۔ ماں کو ماں کا درجہ دو، بیوی کو بیوی کا درجہ دو، بہن کو بہن کا درجہ دو، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دو، اور ان کے جو حقوق ہیں اس دائرے میں انہیں رکھو، کبھی یہ مسئلہ ہی نہ ہوگا۔ اور اسلام نے کتنی اچھی بات بتائی، ماں، بیٹی اور بہن تینوں بیوی کا درجہ نہیں پا سکتے، اور بیوی ان تینوں کا درجہ نہیں پا سکتی، چاروں عورت ہی ہیں، ہر ایک کا مقام شریعت نے الگ الگ بتایا۔ اور ایک چھت کے نیچے کیا ایسا سکون ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہر رشتہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کو غور کیجئے، آنکھ دیکھتی ہے، بدن اندھا ہے، زبان بولتی ہے، پورا بدن گونگا ہے، کان سنتے ہیں، پورا جسم بہرا ہے، لیکن جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، زبان چیختی ہے، پیر دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہاتھ میں درد ہو تو آنکھ کہتی ہے تیرا ڈپارٹمنٹ ہے، تو دیکھ لے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن روح نے ہر ایک کو جوڑ دیا ہے۔ جس طرح یہ جو تمام اعضاء کو جوڑ کر ایک بنا دیتی ہے، اگر گھر کے اندر اللہ کے نبی کا دین ہو، ہر رشتہ اس سے جڑ جائے گا، امن کا ہوگا، سلامتی کا ہوگا، محبت کا ہوگا، راحت کا ہوگا، الفت کا ہوگا، چین کا ہوگا، تمامیت کا ہوگا، لطف کا ہوگا، کرم کا ہوگا، انعام کا ہوگا۔ آسمان و زمین کے رب کے احسانات کے دریا لٹتے دکھائی دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بہت آسان۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد دنیا کے 90% مردوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس سے پوچھو تو کہتا ہے میری بیوی جیسی بیوی ہی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے پریشان ہوں۔ جب منہ کھولتی ہے آئٹم بم دیر سے کام کرتا ہے، یہ بہت جلد کام کرتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے، ایک آدمی ان کے دروازے پر آیا، ملے بغیر واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کو لگا کوئی آیا ہے اور ملے بغیر چلا گیا، فوراً گئے، جانے والے کو بلا کر پوچھا میرے بھائی آپ تو آئے تھے ملنے، ملے بغیر چلے گئے؟ اس نے سر جھکا کے کہا امیر المومنین جو شکایت لے کر آیا تھا وہی منظر آپ کے گھر میں بھی چل رہا ہے، وہی منظر آپ کے گھر میں بھی چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو بٹھا کر کہا ارے میرے بھائی میری بیوی میری خدمت کرتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، میرے پیچھے اپنی عصمت اور میرے گھر کے اور میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اگر وہ کبھی غصے میں آ کر دل کی بھڑاس نکالنا چاہے تو کیا اس کو اتنا بھی حق نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو اللہ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا، اگر تم اس کو ایک وقت میں سیدھا کرنا چاہو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کو اسی حالت میں رکھو اور اس سے استفادہ کرو۔ میرے بھائی یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا حسین رشتہ ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد اعمال کی بنیاد پر ایمان کے نتیجے میں جنت یا جہنم ملے گی، لیکن اگر کوئی میرے نبی کے طریقے کو اپنائے زندگی ہی میں اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، عرش کا مالک ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی اونچی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آج یہ رشتہ ہو رہا ہے، دو خاندانوں کے بیچ ہو رہا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ والدین لڑکی کے رہیں لڑکے کے آرزوؤں اور تمناؤں کے بیچ اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں۔ میری بچی تجھ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں دلہن سے مخاطب ہوں۔ دنیا کے کوئی ماں باپ اپنی بچی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے، تیرے ماں باپ نے بھی تیری توقع سے بہت کچھ زیادہ کیا ہوگا، لیکن جو بھی تو اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر جائے گی، بازار میں بیچنا چاہے تو بک جائے گا، لینا چاہے تو مل جائے گا۔ حقیقت میں جو چیز تو اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر جا رہی ہے، اخلاق کا جو زیور ہے،
اللہ کی قسم دنیا کے کسی بازار میں ملتا بھی نہیں ہے، بکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ تیرا قدم دنیا اور آخرت کی ساری کامیابوں کا پیش خیمہ ہو۔ جس گھر میں تو بہو بن کر جا رہی ہے، فرحت و سرور کی ہوائیں چلیں، خوشیوں کی لہر چلے، اور خاندان اور قبیلے کے لیے تیری زندگی مثالی بن جائے، تیری خدمت نادر واقع ہو جائے، اور تمہاری آپس کی محبت آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ لہذا والدین کی جو تربیت ہے، ایمان جو ہے، عقیدہ جو ہے، اللہ کی ذات پر توکل جو ہے، نبی کی جو محبت ہے، اس کا کوئی بدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج یہ نئی زندگی شروع کرنے کا وقت دیا۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں بیوی کا رشتہ رابطے کا ہونا چاہیے، ضابطے کا نہیں۔ رابطہ کہتے ہیں یہ رشتے کی بنیاد محبت پر ہو، قانون پر نہ ہو، قانون پر نہ ہو۔ بڑی پتے کی بات فرمائی۔ آج یہ رشتہ دو خاندانوں میں ہو رہا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے میں سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے، اور اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ انہیں ایسی نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو دنیا میں ان دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔